رحمہ اللہ تعالی کی قیادت ثابت ہوگی. فرشتوں نے صندوق رکھا, سب مطمئن ہو. اب انہوں نے حکم دیا کہ ہم نے عمالقہ قوم کی عمالقہ مشہور قوم ہے عمالقہ, ان کے خلاف لڑنے کو جانا. جس وقت چلے یہاں سے تو بہت ہجوم اور بھیڑ. طالوت رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے ذہین اور زیرک, انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب لڑنے والے تو نہیں ہیں, تو امتحان میں کامیابی حاصل. ہندل امتحان جو کروں وہ رجل او مانو خدا کرے مانو نہ ہو شکر میں ہو. تو خیر امتحان کیوں انہوں نے فلما فصل, جب جدا ہوئے طالوت بیت المقدس کے شہر سے لشکروں کو لے آگے چل رہے, بیت المقدس سے آگے شام کے علاقے کی طرف روانہ. تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے ایک نہر کا, کہتے ہیں بین الاردن و شام, اردن و شام کے درمیان نہر تھی, اس نہر کے پانی پر تمہارا امتحان ہے. اللہ امتحان لے گا, یعنی چونکہ اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے تو اس لیے کر کے میں تمہارے امتحان لوں. جس نے پی لیا اس نہر سے من ہو اے من ماء النہر, نہر پر تو نہیں پی جاتی, پانی پیا جاتا ہے. اے من ماء النہر, نہر کا پانی پی لیا. فلیس منی اے من اتباعی, وہ میرے اتباع میں سے نہیں ہے. اور جس نے نہ چکا اس پانی کو فنا منی فنا من اتباعی, وہ میرے پیروکار. ہاں مگر ایک چلو پانی دو ہاتھوں سے بھی نہیں لینا, ایک طرف غرفتن بھی ہے. جب وہاں گئے تو گرمی تھی اور سفر میں پیاس اور زیادہ لگتی ہے. دیوانوں کی طرح وہاں پانی پر ٹوٹ پڑے. فشربوا منہ الا قلیلا, تھوڑے رہ گئے جنہوں نے اسی مقدار کا پانی پیا جتنی اجازت تھی, وہ 313 تھے. باقی ہزاروں کی تعداد میں تھے, وہ پانی پیتے گئے مشکوں کی طرح وہاں پڑے, ہل نہ سکے. جس وقت پار کیا اس نہر کو اس طالوت نے, وہ کی ضمیر پہلی نہر کی طرف راجی, فلما جاوزہ, اس نہر کو عبور کیا, پار کیا وہ اس طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت, ہمیں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے. دیکھیے بات سمجھیے. بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ جس وقت یہ ہجوم گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں کیا قوت ہے کہ ہم لڑیں, تو نہر عبور کرنے سے پہلے. لیکن یہ تفسیر بالکل مردود ہے. کیوں تفسیر یہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا قالوا, تو یہ گفتگو نہر کے عبور کرنے کے بعد کی ہے, اور نہر کو عبور کرنے والے صرف 313 ہیں. روح المعانی اور بیان القرآن وغیرہ میں کہ یہ جو 313 تھے ان میں دو طبقے بن گئے. ایک ہے اکمل الایمان, جن کو اپنی بے سر و سامانی اور قلت کی کوئی فکر ہے, اور دوسرے ہیں کامل الایمان, ایمان کامل ہے لیکن اپنی بے سر و سامانی کی طرف بھی توجہ ہو. تو یہ کامل الایمان نے کہا ہے مومن دونوں, ایک کامل الایمان ہے دوسرے اکمل الایمان. تو انہوں نے اپنی طاقت دیکھی کہ ہم 313 ہیں اور مقابلے میں 100,000 تفسیروں میں آئے گا 1,00,000 آدمی, 1,00,000 کا مقابلے میں لشکر.
تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. ان لوگوں نے جو ان میں اکمل الایمان تھے انہوں نے کہا جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے. ہماری تاریخ بتلاتی ہے فتوح الشام وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک مقام پر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اسلامی فوجوں کے چیف کمانڈر تھے اور قادسیہ کے مقام پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 60 مسلمانوں نے 60,000 کا مقابلہ. غزا 60 60 الفا وما هذا تولوا مدبرین. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان تھی، قادسیہ کا مقام تھا، 60 مسلمانوں نے مقابلہ کیا. ان کے نام بھی فتوح الشام میں موجود ہیں، تاریخ کی کتاب، اور ان کو شکست. تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت لاشیں گنی گی تو 60,000 میں سے 10,000 لاش میدان میں تھے، باقی بھاگ گئے کافر، اور مسلمان صرف 10 شہید ہوئے، 50 فاتح تھے. غزا 60 الفا وما هذا تولوا مدبرین. مومن جب مومن ہوتا ہے تو 1,000 پر غالب ہے. یہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں چمنڈا ہے جہاں سے سیدھا 28 میل بھی نہیں ہے. دنیا کی تاریخ میں ٹینکوں کی دوسرے نمبر کی لڑائی یہ تھی. پہلے نمبر کی ہٹلر کے زمانے میں عالمین ایک مقام ہے، عالمین، وہاں ٹینکوں کی لڑائی تھی. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک چونڈے بھی. کیپٹن ایس اے زبیری تھے کمان کرنے والے، کیپٹن ایس اے زبیری. 100 آدمی تھے اس کے پاس، 3 چھوٹے چھوٹے ٹینک تھے. مقابلے میں 3,000 سے زیادہ فوج ہے اور ٹینک بھی. کیپٹن نے اپنے مرکز سے رابطہ قائم کیا کہ مجھے کیا ہدایت ہے. میرے پاس صرف 100 جوان ہے اور صرف چھوٹے 3 ٹینک ہیں، مقابلے میں 3,000 کی فوج ہے، بے شمار ٹینک ہیں. تو مرکز نے کہا کہ جوانوں کو قتل مت کرواؤ، پیچھے آ جاؤ. کیپٹن ایسے زبیری نے کہا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں پیچھے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ پڑھ کر کے کود پڑے. 24 گھنٹے 103,000 کا مقابلہ یہاں چونڈے میں سن 65 کی جنگ. اور ایک ایسا مقام بھی ہے ایک مسلمان نے 40,000 کا مقابلہ. مزید تفصیل تو آپ کو ابن اسیر اور البدایہ سے ملے گی. مختصر تفصیل ائمہ تلبیس سے ملے گی. ائمہ تلبیس کتاب کا نام ہے. مولانا ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے. انہوں نے لکھی جھوٹے نبیوں اور جھوٹے مہدیوں کے سلسلے میں ایسی بہترین کتاب اکٹھی آپ کو ائمہ تلبیس 2 حصوں میں. افسوس ہے کہ کاتبوں نے عربی عبارتوں کو مسخ کر دیا. اردو تو ٹھیک ہے، عربی عبارتیں بڑی غلط لکھی. وہ میرے پاس پہلا ایک نسخہ تھا، بڑا ٹھیک تھا، وہ کہ ظالم مولوی لے گیا، اس نے نہیں دیا. اللہ علماء کے ظلم سے بھی بچائے. تو ائمہ تلبیس کتاب کا نام ہے. وہ یمامہ کا مقام تھا، یمامہ کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. کمان وہاں بھی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تنے تنہا ایک نے 40,000 کا مقابلہ، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذنہ واللہ ما شاء۔ آج جس وقت ظاہر ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں، مومنوں نے کہا ربنا افرغ علینا، بہا ہم پر صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 313 نے 1,00,000 کو شکست، فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِهِ۔ دیکھیے حضرات، افسوس ہے کہ تاریخ لکھنے والا کی یہ افغانستان کی جنگ جہاد بڑی طاغوتی قوت، روس کی قوت معمولی قوت نہیں، 15 لاکھ بے گناہ شہید، جو حضرات شہید ہوئے وہ الگ ہیں جہاد میں، اور 30 سے زیادہ ہمارے شاگرد وہاں شہید جو نصرت العلوم کے فارغ، 30 سے زیادہ۔ ایک طاغوتی قوت کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور گورباچوف کے یہ لفظ ہے کہ ہم نے افغانستان میں ٹانگ اڑا کر کے غلطی کی۔ کون مانتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہونا، چھوٹا، آپ اس کو غلطی منوائی نہیں مانیں، کہتا میں نے کب کی؟ بین الاقوامی سطح پر اپنی غلطی کو ماننا، اور پھر یہ جو اس وقت عراق کے خلاف اتحادیوں کا سلسلہ ہے، یہاں اس کے وزیر دفاع نے کہا تھا، روس کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہماری توبہ ہے، ہم تو افغانستان کی جنگ کو نہیں بھولے، توبہ کے لفظ اس کی تقریر میں، ہم نہیں آئیں، عملی طور پر نہیں آئیں گے، ہماری توبہ، ہمیں تو یہ جنگ ابھی نہیں بھولی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہاتھ۔ یہ قصور سیکٹر پر ہندوؤں کا جنرل چودھری ہندو تھا، اس سے اس کے ماتحت افسروں نے پوچھا ہمیں کتنا راشن اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، تو جنرل چودھری نے کہا 65 کی جنگ میں کہ تمہیں راشن لے جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے سویرے حملہ کرنا ہے، قصور اور آس پاس کے دیہاتوں میں جو کچھ کھانا پکا ہوگا یہ تمہارا ناشتہ ہو، اور دوپہر کے وقت تم لاہور کے ہوٹلوں میں پکا پکایا کھانا کھاؤ گے، راشن نہیں ہے۔ پھر جس وقت لڑائی ہوئی تو اسی جنرل چودھری کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں انسان نہیں جن لڑ رہے ہیں، جن البدی رواسی الاقدام ہو۔ مومن کی بڑی پوزیشن، کاش کہ یہ مسلمان ثابت ہو جائے۔ افسوس کہ ہمارے ان مجاہدین کی جماعتوں میں اتفاق ہوتا، بات خود غرض نہ ہوتے تو نقشہ کچھ ہو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جانتا سب کچھ، اتفاق ہوتا خود غرضی نہ ہوتی بڑا کچھ ہو، بس ان دو کمیوں نے مار دی، اتفاق نہیں، خود غرضی نہیں۔ فرمایا فَعَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، خدا کے ذن سے شکست، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت۔ کہتے ہیں کہ اس جہاد میں داؤد علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی بھی اور ان کے والد بھی شریک تھے۔ والد کا نام عیشا بھی لکھ دیتے، میشا بھی آپ کو ملے گا۔ داؤد علیہ السلام کے والد مکرم کا نام عیشا یا میشا علیہ السلام، وہ بھی تھے۔ تو انہوں نے پتھر مارا اور وہ جالوت ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے موقع پر، ابھی نہیں، اپنے موقع پر داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، حکمت بھی دی، اور تعلیم دی ان چیزوں کی جو رب نے چاہا، وہ نبوت کے جو علوم ہے وہ بھی، اور صنعت لبوس لکم، زیر بنانی، اور جو باتیں آگے آئیں گی۔ آگے رب تعالیٰ حکمت بتلاتے ہیں، فلسفہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ٹالے لوگوں کو بعض کے ذریعے، البتہ فاسد ہو جائے زمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرتا ہے لوگوں۔ یقین جانے
اگر مجاہدین افغانستان یہ روس کا رخ نہ پھیرتے تو اس میدانی علاقے میں تو 2 گھنٹے کی مار ہوئی. بالکل وہی نظریات پھیلتے. ہم اس وقت پوری جوانی میں تھے. سن 1938 کی بات. 2 جنازے روس سے نکلے تھے. ڈھول بھی تھے، باجے بھی تھے، اور چارپائیوں پر ہار بھی ڈالے ہوئے تھے. مزدور گاتے بجاتے تھے. کوئی بناوٹی رونا روتا تھا. 2 جنازے اپنی سرحد سے آگے دھکیل دیں. ایک جنازہ خدا کا، دوسرا جنازہ مذہب کا. کہ خدا جہاں داخل ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے خدا سے ہم فارغ ہیں. مذہب فطور پیدا کرتا ہے. 2 جنازے انہوں نے روسیوں نے 1938 میں نکالے تھے. خدا کا جنازہ بھی مذہب کا جنازہ. تھوڑا سا وقت گزرا، ہٹلر کی مار پڑی تو پھر ان روسیوں نے کہا کہ جو قومیں یہاں بستی ہیں اپنے اپنے انداز میں دعا کرو، رب ہم یہ ظالم سے چھڑائے. وہ رب پھر آ گیا. وہ رب بھی نہیں جایا کرتا ہے، رب نہیں جاتا. اور ایک بات اور، مذہب سے تنفر کیوں؟ روسیوں کا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. روس میں زار روس کے دور میں زار روس بادشاہ تھا روس کا. ایک پادری تھا، پادریوں کا سردار، بوڑھا، راسپوٹین اس کا نام تھا. راسپوٹین وہ زار روس کے گھر میں اس کو کہا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو ذرا اخلاق سکھا. بزرگ سمجھ کر کے، بوڑھا تھا تو زار روس نے اس کو بزرگ سمجھ کر کے گھر لایا کہ یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ ان کو کچھ اخلاق سکھائیں. اچھا، اس بوڑھے راسپوٹین نے کیا کیا؟ زار روس کی بیوی سے عشق لڑا. زار روس سخت متنفر ہوا کہ یہ جو سب سے بڑا مذہبی رہنما ہے اور بوڑھا ہے، یہ جب اس مذہبی سلسلے میں آ کر کے یہ نہیں باز آتا تو مذہب کیا ہوگا؟ اس کا وہ سبب راسپوٹین، یہ ظاہری سبب ہے ان سے بیداری. راسپوٹین پادری کا نام ہے جو روس میں تھا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بعض کو بعض کے ذریعے دفاع نہ کرے نہ فسادت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی الناس. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ. نہ شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں تھے، نہ قزقیل علیہ السلام کے زمانے میں تھے. اور یہ واقعات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس لیے کہ نہ لمن المرسلین، رسولوں کا ذکر تھا. رسول، یہ رسول ہیں، ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی. ان میں کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. معراج کی رات آپ سے کلام کیا. بعض کے درجے بلند کیے، آپ کا درجہ سب سے اونچا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح دلیلیں دی، وہ اسی پارے میں آگے آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. روح القدس کا مفہوم گزر چکے، ہم نے اس کی تائید کی. اس سے آگے بات سنیے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ لڑتے وہ جو ان کے بعد تھے، واضح دلیلیں آنے کے بعد، لیکن اختلاف کیا، بعض ایمان لائے، بعض نے کفر کیا. اللہ چاہتا نہ ہو. بات کو سنیے. اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھنے کے لیے یوں کہیں کہ 2 قسموں کا. ایک مشیت تشریعی، ایک ہے مشیت تکوینی. مشیت تشریعی تو یہ ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، کفر کو نہیں پسند ہے.
اسی لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، عقل سلیم دی۔ لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے گا تو نولے ہی ما تولا، عذر کو ہم پھیر دیں گے۔ جو تو چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے، رب نے تجھے توفیق دی۔ اگر رب چاہتا کہ وہ قوت بھی سلب کر لیتا تو کر سکتا، لڑائی کی قوت، اختلاف کی قوت سلب کرتا ہے، کر سکتا، لیکن حکمت کا تقاضا ہے، انسان ہے، اس میں ایمان کی قوت بھی رکھی، کفر کی بھی رکھی، خیر کی بھی رکھی، شر کی بھی رکھی، اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ کرے گا۔ اگر رب یوں چاہتا کہ اس کو قدرت ہی نہ دیتے اختلاف کی اور قدرت ہی نہ دیتے لڑنے کی تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا حکمت کے خلاف۔ اس لیے کہ انسان کو انسان بنایا ہے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتلائیں، خیر اور شر۔ یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں نہیں ہوگی بے اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر جو ہے وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رہنے والا ہے، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر اس کے اذن سے، جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جو رب چاہے۔ وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمینوں سے، اور نہیں یعود تھکاتا اس کو حفاظت کرنا ان دونوں کا، اور وہ العلی برتر ہے، العظیم بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تحقیق سے واضح ہو چکی رشد بلائی گمراہی سے، پر جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، پس تحقیق سے اس نے استمسکا مضبوطی سے پکڑا بالعروۃ الوثقی مضبوط دستے کو، لن انفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے، نکالتے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست ہیں طاغوت، نکالتے ان کو نور سے ظلمات کی طرف، وہ لوگ ہیں اصحاب النار، وہ اس نار کے اندر خالدون ہمیشہ رہا کریں گے۔ بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ دین کے اصول تین ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ اوپر رسالت کا ذکر، اس میں آگے قیامت کا ذکر ہے، یاتی یوم لا بیع، آگے توحید کا ذکر ہے، اللہ لا الہ الا۔ بعض حضرات ربط اس سے ملاتے ہیں کہ یہ پہلے ذکر تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسن، اور قرض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے قرض دینے والا جانتے ہے کہ رقم مجھے ملے گی، مدیون بھی جانتے ہیں میں نے اس کو رقم دینی ہے، تو اس جز میں تشبیہ ہے، جو تم کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ پورا محتاج ہے، جیسے یہود نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو قرض کی تشبیہ اس میں ہے کہ جیسے قرض دینے والا سمجھتے مجھے ملے گی رقم، مدیون بھی سمجھتے میں نے دینی ہے، تو جو تم دو گے وہ تمہارا رب کے ذمہ ہے۔ تو بات اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جن میں راضی رحم اللہ تعالیٰ، تو خرچ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو چیز سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اس سے پہلے کہ وہ دینا ہے جس میں بے نہیں ہو، کہ کوئی وہاں اپنے گناہ بیچ سکے یا نیکیاں بیچ سکے یا مل سکے، کچھ نہیں۔
ولا خلت دوستی بھی نہیں. دیکھنا یہ ان کے لیے نہ ہوگی جو ظالم. مومنوں کی دوستی برقرار رہے گی. قرآن کریم میں ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ دنیا میں جن کی آپس میں دوستی ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقیوں کی دوستی برقرار ہے. اور اسی طرح شفاعت کی نفی دو طرح. ایک یہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی قرینہ والکافرون هم الظالمون، اور دوسری یہ کہ شفاعت بے اذن ہی کے بغیر اذن کی شفاعت نہ ہوگی. وہ ابھی بے اذنی کے لفظ آ گیا تو مطلق شفاعت کی نفی نہیں ہے. یا تو کفار کی تخصیص کرے یا بے اذن ہی کی. وہ اپنے مقام پر آئے گی قرآن پاک سے کہ شفاعت اپنے مقام پر حق ہے. احادیث متواترہ ہیں اجماع میں. آگے توحید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں. حی القیوم. قیوم کے دو معنی کرتے ہیں، لازمی بھی متعدی بھی. لازمی معنی یہ ہے قائم رہنے والا، اس پر کوئی زوال نہیں. اور متعدی معنی کرتے قائم رکھنے والا. انت قیم السماوات والارض، تو قائم رکھنے والا متعدی معنی. اونگ بھی اس کو نہیں پکڑتی، نیند بھی. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ملک ہے. کون ہے جو رب کے پاس سفارش کر سکے الا باذنہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے الا بما شاء، مگر جو رب چاہے. مولوی محمد عمر صاحب ایک بریلوی عالم تھے، مقیاس حنفیت وغیرہ کتابیں ان کی. وہ کہتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سارا علم کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اس پر اس نے خیال نہ کیا کہ استثناء الکل من الکل یہ جائز نہیں ہو. استثناء الکل کیونکہ ولا یحیطون بشیء من علم، تو اس نے کہا پہلے شے نکرہ ہے تو کوئی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اور قاعدہ اس نے یہ بنایا اور ٹھیک بھی ہے کہ ولا یحیطون بشیء، شے نکرہ ہو سیاق نفی میں واقع ہو تو تعمیم ہوتی ہے. تو شے من علمی میں تعمیم ہے. اتنا قاعدہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات بھول گیا استثناء الکل من الکل جائز نہیں. وسیع کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں. 7 آسمان ہیں، اوپر 8ویں کرسی ہے، اوپر عرش. وہ جن ریاضی کی کتابوں میں 9 سماوات آتا ہے وہ اسی معنی میں کہ کرسی کو عرش کو شامل کر کے لیتے. ولا یعودہ عادہ اثقلہ، عادہ یعود اعلیٰ یقول، نہیں ثقیل کرتا رب کو ان کا دونوں کا حفاظت کرنا آسمانوں کو اور زمین کا. علی برتر ہے، اس سے اونچی شان کسی کی نہیں. العظیم اور بڑی ذات ہے رب. اصول کے دین کے اصول 3 تھے، توحید، رسالت، قیامت. اب اس دین کے سلسلے میں جبر ہے. شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج جو تھے کفار کے خاندان، غربت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچے یہود کے حوالے کر دیے. مدینے میں 3 گروہ رہتے تھے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. پڑھے لکھے لوگ تھے، مالدار. تو انہوں نے غربت کی وجہ سے بچے ان کو دے دیے. انہوں نے پرورش بھی کی، خوراک لباس کی بھی، اور ان کو یہودی بھی. جس وقت ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا تو یہ بچے اوس اور خزرج کے بالغ تھے. ماں باپ نے ان کا جبر کیا کہ تم ہمارے بیٹے، تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے ہوتے تو تمہارے گھروں میں ہوتے، روٹی وہ کھلائیں، کپڑے وہ کھلائیں، خدمت وہ کریں، ہم تمہاری کیسے مانیں؟ تو بعض نے پیٹا بھی، مارا بھی، دین کے بارے میں جبر کیا. فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کیا.
تحقیق سے واضح ہو چکی بلائی گمراہی کی، اور جس نے کفر کیا طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی کبیر اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ، لیکن ابن کثیر میں یہاں نہ دیکھنا ہو تو بالجبت والطاغوت کی تفسیر میں دیکھنا جو 5ویں پارے میں بالجبت والطاغوت۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جہاں سے ابن کثیر دیکھیں گے تو آپ کو غلط نہیں ملے گا۔ وہ 5ویں پارے میں جو بالجبت والطاغوت کا لفظ آتا ہے وہاں اقوال نقل کرتے ہیں۔ طاغوت کے معنی السحر، الساحر، الکاہن، الصنم، الشیطان۔ وقال مالک رحمہ اللہ تعالی کل ما یعبد من دون اللہ فهو طاغوت، او کما قال، یہ عبارت ہے۔ تو کیا انہوں نے کہا طاغوت کے کیا معنی کیے؟ السحر والساحر والکاہن والصنم اور شیطان، اور مالک رحم اللہ تعالیٰ کے والے سے کل ما یعبد من دون اللہ کو، یہ طاغوت کا لفظ جنس کا ہے، مفرد کے لیے بھی اور آگے یخرجونہم جمع کے لیے بھی ہے۔ جس نے انکار کیا طاغوت کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، بس اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا۔ اس دستے کے لیے ٹوٹنا نہیں، چھوٹ سکتا ہے ٹوٹتا نہیں۔ واللہ سمیع علیم۔ ضبط اوپر 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو فمن یکفر، ایک وہ جو یؤمن باللہ۔ آگے ان دونوں طبقوں کا ذکر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، نکالتے ان کو ظلمات سے نور کی۔ روح المعانی قرطبی وغیرہ میں ہے کہ کفر کو ظلمات سے تعبیر کیا جمع سے، ایمان کو نور واحد سے تعبیر کیا۔ کہتے ہیں کہ الایمان والحق شیء واحد والکفر اقسام عدیدۃ۔ کفر کے مختلف طرق، ایمان اور حق ایک، اس لیے اس کو نور سے تعبیر کیا، اور کفر کی شکلوں کو ظلمات جمع سے تعبیر۔ جو کافر ہیں ان کے ساتھ یہ طاغوت، نکالتے ان کو نور سے اندھیروں کی طرف، وہ ہے اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ الم ترى، کیا تو نہیں جانتا اس شخص کے واقعے کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک دیا۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہا میں زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تو لیا اس کو مغرب سے۔ تب وہ الذی، پس حیران کر دیا گیا وہ شخص جو کافر تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، کہا اس نے کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مر چکنے کے بعد؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا 100 سال، پھر اس کو کھڑا کیا، پھر کہا رب تعالیٰ نے کتنا عرصہ تو ٹھہرا؟ اس نے کہا ٹھہرا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، بعض فرما نہیں بلکہ ٹھہرا تو 100 سال۔ بس دیکھ اپنے طعام کو اور اپنے پینے کو، لم یتصنع، وہ متغیر نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کو، اور تاکہ ہم تجھے بنائے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کو کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، پھر پہناتے ان ہڈیوں پر گوشت۔ اور جس وقت واضح ہو چکی اس کے لیے بات، تو اس نے کہا عالم و میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو،
فرما کیا تو ایمان نہیں لایا؟ فرما کیوں نہیں ایمان لایا؟ لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو۔ فرما پس پکڑ 4 پرندے، پس ان کو مانوس کر، سرغنہ مانوس کر ان کو اپنے ساتھ، پھر کر تو ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک حصہ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیرے پاس سائین دوڑتے ہوئے، اور جان دے تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ رب اوپر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر تھا، ایک وہ جن کے ساتھی تھے طاغوت، دوسرے وہ جن کا ولی ہے اللہ تعالی۔ پہلے ایک طاغوت والے کا قصہ بیان کرتے ہیں، آگے 2 اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے دوستوں کے ذکر، 3 واقعے اس میں بیان ہے۔ وہ طاغوت کون تھا؟ وہ تھا نمرود ابن کنعان۔ یہ کمالین والے جو ہیں شیخ سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی، بڑے مختصر مفسر، عام لوگ تو نمرود کہتے ہیں، وہ کہتے نا بضمہ نون اور آگے زال، نمرود ابن کنعان، نمرود بضمہ نون ابن کنعان، یہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مناظرہ، اس مناظرے کا ذکر ہے اس میں۔ کیا نہیں جانتا تو اس شخص کے بارے میں جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رب کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تذکرہ کیا، اس نے الجھا اس لیے جھگڑا کیا کہ رب نے اس کو ملک دیا تھا۔ یہ بات تو اس کو چاہتی تھی کہ وہ رب کا اقرار کرتا، الٹا اس نے رب کے سلسلے میں جھگڑا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کو ماتات عدالتیں موت کی سزا دے چکی تھی، صرف بادشاہ کے رحم کی اپیل باقی تھی، ماتات عدالتیں سب موت کی سزا دے دی، بادشاہ کی رحم کی اپیل، اس نے اس کو رہا کر دیا۔ کہا دیکھو موت کی سزا کو تھی، میں نے زندہ کر دی، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ علم مناظرہ کا قاعدہ ہے کہ جب بات اپنی صحیح ہو اس کو مناظر چھوڑے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خصم کو، اپنے مخالف کو خاموش کرنے کے لیے یا قطع مسافت کے لیے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرتے ہیں، یہ چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی کر سکتے تھے کہ یہ احیا اور موتا یہ تو عالم اسباب کی چیز ہے، تو کسی کی تلوار سے گردن مت اڑا، ویسے جان نکال دے، اور جو مردہ اس کو زندہ کر دے، کہہ تو سکتے تھے، لیکن قطع مسافت کے لیے آپ نے فرمایا فن اللہ جاتی بشم سے من المشرق فاتح بیا من المغرب، رب سورج لاتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں، تفسیر کبیر راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو یہ کہنے کا حق تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ جی یہ سورج مشرق سے جو طلوع ہوتا ہے تو یہ تو میرے حکم سے طلوع ہوتا ہے، میں طلوع کرتا ہوں۔ اے ابراہیم علیہ السلام اگر تیرا کوئی رب ہے تو اس کو کہ مغرب سے لا، لیکن فبہت الذی کفر تحیرا وبہتا، حیران۔ اگر اس موقع پر وہ ایسا کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تائید کرتا، ہمارا ایمان ہے قیامت سے پہلے مغرب سے سورج طلوع کرے گا۔ فبہت الذی کفر، وہ
بالکل لاجواب ہو گیا حیران۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی میاں والی کی بولی میں اس کا معنی کرتے تھے پس کافر پڑ ویدا پچی چھی گیا، پس کافر پڑ ویدا پچی تھی گیا، یہ اپنی بولی میں اس کا معنی کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں۔ آگے واقعہ اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک جمہور کے نزدیک یہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تھی، اور کل نازی کا عطف کہاں ہے تو آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے گا۔ علم ترا اس پر ہے، اور رأیتا کل نازی مرہ اوپر ترا تھا، یہاں رأیتا، اور رأیتا یا دیکھا تو نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر، عزیر علیہ السلام۔ بستی سے مراد ہے بیت المقدس۔ بخت نصر ایرانی نے حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا، جیسے اس وقت ظالم امریکہ نے بغداد، کوفہ، بصرہ، بے شمار شہروں میں بے پناہ گویا کہ ہلاکت ڈالی۔ وہ بستی ساری گری ہوئی، اعلیٰ اور اپنی چھتوں کے بل چھتیں گری ہوئی اور مخلوق مری۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار جا رہے تھے آگے، تو حیرانگی میں کہا کہ انا یحیی ھذا اللہ، کیسے اللہ زندہ کرے گا اس شہر کو اس کے مرنے کے، یعنی یہ شہر تو تباہ ہوا ہے، تو یہ کیسے پھر اس طرح رونق ہو۔ وہ آپ نے تو سنا ہوگا، وہ 1935 میں کوٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا، زلزلے میں تباہ ہوا۔ میں کوٹے میں پھر نہیں جا سکتا، وہ پہلا جو کوٹا تھا وہ میں نے دیکھا، وہی میرے ذہن میں ابھی تک۔ 12 ساتھیوں نے اصرار بھی کیا، ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھی بھیجے، لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں کہیں ہل نہیں سکتا۔ تو وہ کوٹا تباہ ہو گیا تھا 21 مئی سن 1935 میں۔ اب کہتے ہیں کوٹا پہلے سے بھی زیادہ آباد، یہ تو سالوں کی بات ہے۔ تو کہا کیسے اس کو اللہ زندہ کرے گا، آباد کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال اس کو مار پھر کھڑا کیا، فرمایا کتنا عرصہ تو ٹھہرا؟ کہا ٹھہرا میں 1 دن یا دن کا کچھ۔ کہتے صبح مثلاً سورج چڑھنے کے بعد ان کی وفات ہوئی، اور عصر کے وقت ان کو زندہ کیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر وہی دن ہے تو دن کا بھی کچھ حصہ ہے، اور اگر وہ دن گزر گیا تو دوسرا دن ہے، تو دن پورا ہو گیا۔ فرمایا دیکھ تو اپنے طعام کیا تھا؟ کہتے انجیر 3 ایزر انجیر کے دانے تھے، اور ان کے پاس نبیذ تھا، جوس تھا، رس تھا، کچھ پھلوں۔ انجیر بہت جلدی خراب ہو جانے والی تھی، اور رس، جوس، نبیذ بہت جلدی خراب ہونے والی۔ خدا کی قدرت، وہ انجیر بھی اور نبیذ بھی لم یتسنہ لم یتغیر، 100 سال گزرنے کے باوجود وہ اسی طرح۔ اور گدھا جو عالم اسباب میں جلدی نہیں خراب ہوتا، مرتا، اس کو دیکھ، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی، ایک ہڈی وہاں ایک وہاں ایک۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، یہ واؤ کیسا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ ایسے مقامات پر جو واو آتا ہے وہ زائد ہے، واو قسم کا نہیں مانتے، زائد مانتے۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ لینا جالا کا آیاتن، واو مزید۔ دوسرے حضرات اس کو واو عطف کا مانتے ہیں، واو عطف کا مانتے تو معطوف علیہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ پالنا بیٹا، یہ کاروائی ہم نے تو اس سے کی لیتا علم
والے نہ جانا پالنا دیکھا ہم نے یہ کاروائی تو اسے کیوں کی لتعلم والے نہ جلنا. یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ضرور ملیں. تو لتعلم معطوف علیہ ہے وہ محذوف ہے. ہم نے یہ کاروائی تب کی کہ تاکہ تجھے تو جان لے اور ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی دیکھ ہڈیوں کو. یہ گدے کی ہڈیاں کیسے ہم ننشدھا ہم ان کو باتتے ہیں جوڑتے ہیں. نرفع بعضها علی بعض بعض ہڈیوں کو بعض پر چڑھاتے ہیں پھر ہم ان کو پہناتے ہیں گوشت. فلما تبین لہ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی فرما اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں بات کو آگے اپنے مقام پر تیار کردہ صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا. یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز صوت الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگاں والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں. صوت الاسلام کیسٹ سینٹر گجرانوالا. لوگوں کو قید کر کے لے گیا. ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے. جب قید سے چھوٹ آئے تب حضرت عزیر علیہ السلام نے راہ میں ایک شہر دیکھا. ویران اس کی عمارت گری ہوئی دیکھ کر اپنے جی میں کہا دل میں کہ یہاں کے ساکن سب مر گئے، کیوں کر حق تعالیٰ ان کو جلا دے یعنی زندہ کر دے اور یہ شہر پھر آباد ہو. اسی جگہ ان کی روح قبض ہوئی اور ان کی سواری کا گدھا بھی مر گیا. 100 برس تک اسی حال میں رہے اور کسی نے نہ ان کو وہاں آ کر دیکھا نہ ان کی خبر ہوئی. اور کسی نے نہ ان کو آ کر کے دیکھا نہ کسی کو کوئی گیا ہی. یہ حضرت شیخ الہند اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں حضرت خان میں. ایک جواب میں اپنی طرف سے دیتا ہوں وہ بڑا آسان، غلط یہ بھی نہیں. آپ حضرات اس وقت زندہ ہی یا مردے ہیں؟ روح کا جسم سے تعلق ہے یا نہیں؟ اللہ رکھے دیر تک رکھے. آپ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے؟ سنتے بھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کم من ایام لبثتم بعد الولادہ، ولادت کے بعد آپ کتنے دن رہے؟ میں سوال کرتا ہوں ولادت کے بعد آپ اس وقت تک کتنے دن رہے؟ بتائیں. ولادت کے بعد آپ کتنے دن رہے؟ گھنٹے نہیں پوچھتا میں. ولادت کے بعد آپ کتنے گھنٹے رہے؟ سیکنڈ بھی نہیں پوچھتا، دن ہی پوچھتا ہوں کیونکہ جہاں بھی یومن کا لفظ. آپ ولادت کے بعد کتنے دن رہے بتا سکتے ہیں؟ تو پھر میں آپ کو مردہ سمجھو یہ کہوں، پھر میں یہ کہوں کہ آپ کی روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہوں کہ آپ نہیں سنا کرتے سنتے ہوتے، یا روح کا جسم سے تعلق ہوتا تو پھر یہ ہوتا. وہ تو کوئی بڑا حسابی ہوگا. مولانا سیف اللہ صاحب جیسا جنہوں نے 12ویں پاس ہے انہوں نے تو حساب کر کے رکھا اور رکھا، باقی عوام نہیں جانتے. ہاں میں نے بات آپ کی سمجھ لی، لاخر میں بھی تو استاد ہوں. اچھا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوا کہ کتنا عرصہ ٹھہرا ایک آدمی نہیں بتا سکتا. دن کتنے رہے، مہینہ کتنے رہے. اس کا روح کے جسم سے تعلق اور سننے کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ قطعاً غیر متعلق.
بات میری سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب دوسرا قصہ اللہ کے نیک بندے کا. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب یا ایسے موقع پر حذف ہوتا ہے میرے رب بتا مجھے کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں لایا؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن. اب یہاں ایک جمہور کی تفسیر ہے، ایک ابن پورک رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر ہے. تفسیر ابن پورک تو ہم نے خود نہیں دیکھی، ہاں اس کے حوالے تفسیر اتقان وغیرہ میں پڑھی. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قلبی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا، دوست اس کا نام تھا قلبی. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب مجھے بتا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کہا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا میں تو ایمان لایا ہوں، لیکن یہ قلبی میرا دوست جو ہے نا، قلبی نامی شخص یہ مطمئن. یہ ابن پورک رحم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. جمہور کہتے ہیں قلبی سے مراد یہ کہ میرا دل. ایک ہے نفس احیاء الموتیٰ، ایک اس کی کیفیت. اسی لیے فرما اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تو ایمان تو لائیں. کیف تحیی الموتیٰ کیفیت میں دے کر کے. ایک ہے نفس احیاء الموتیٰ، اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک اس کی کیفیت ہے، وہ کیفیت دے کر کے میں دل مطمئن کرنا. دونوں میں فرق ہے. اب ہم بے شمار چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے ثواب پر بھی، قبر کے عذاب پر بھی، سب پر بھی. کیفیت ہم ہی نہیں مانتے. نفس ایمان مطلوب. تو کیفا کے لفظ ہے کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. پہلے ہڈیاں جڑتی ہیں یا پہلے گوشت اکٹھا ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں داخل کی جاتی ہیں، کیا کیفیت ہوتی؟ کیفیت کا سوال کرتے. تو فرمایا کہ تو ایمان نہیں لا. کہا بھلا کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن کیفیت کا سوال تاکہ میرا دل مطمئن. فرمایا پکڑ 4 پرندے، ان کو مانوس کر اپنے ساتھ. یہ 4 پرندے کیا تھے؟ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملیں گے. ایک ان میں طاؤس جانور ہے، ایک ہے مرغا، ایک ہے ان میں حمامہ کبوتر، اور ایک ان میں کوا کارغو. یہ 4 پر طاؤس، مرغا، کبوتر، کوا. یہ کہتے ہیں کہ طاؤس میں اپنی زینت پر فخر بڑا ہو. مور بڑے خوبصورت جانور، مرغے میں شاوت زیادہ ہوتی، کوے میں خساست طبع زیادہ ہوتی، اور حمامہ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کی جلدی زیادہ ہوتی. المسارعۃ الی الہوا. یہ 4 جانور تھے. ان کو تو جب لیں، ان کو ذبح کر، ان کو کوٹ قیمہ بنا. اور اعلیٰ کل جبل، ان سے یہ نہیں کہ سب دنیا کے پہاڑ، اعلیٰ میں جلی کا من کل جبل، جو تیرے آس پاس پہاڑ ہیں تھوڑا تھوڑا ان پر. جمہور ہی مانا کرتے ہیں وہو الحق. یہاں مولانا آزاد مرحوم نے ٹھوکر کھائی. وہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے جو تھے ان کو اپنے ساتھ تو مانوس کر، مانوس ہو جائیں. ایک پرندے زندہ کو ایک پہاڑ پر بٹھا دے، دوسرے کو دوسرے پہاڑ پر، تیسرے کو تیسرے پہاڑ پر، چوتھے کو چوتھے پہاڑ پر. ان کو بلا، یہ تیرے پاس آئیں گے. یہ جانور تو آتے ہیں، یہ انسان ہو کر کے کیوں نہیں آتے؟ لیکن تعویل ہے، یہ باطل ہے. کیوں؟ یہاں بات ہے کیف تحیی الموتیٰ، احیاء موتیٰ کی بات ہے. احیاء تو اس میں احیاء موتیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
یہی جمہور نے جو کہا کہ ان کو ذبح کیا، کوٹا، قیمہ بنایا اور الگ الگ رکھا، پھر ان کو بلایا خدا کی قدرت سے آگے، سمت اعلیٰ کل جبل منہن جزا، سمت ہو نہ بلایا تو ان کو آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، خدا کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب یہ چوتھا واقعہ آپ نے احیاء موتا تھا، 3 واقع انسانوں کے متعلق تھے، یہ چوتھا حیوانات کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آج تو اتنا ہی ہوا ہے، کل تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے مثال ایک دانے کی جس نے اگائے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ تعالیٰ کشائش کرنے والا جاننے والا ہے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھرنے پیچھے لگاتے اس چیز کے جو انہوں نے خرچ کی، احسان اور نہ اذیت، ان کے لیے اجر ہوگا ان کا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے ہوں گے۔ قول معروف، بات بھلی، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے لگے اذیت، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم تحمل کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ باطل کرو اپنے صدقوں کو ساتھ احسان جتلانے کے اور اذیت دینے کے، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتے اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اور نہیں ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ پس اس کی مثال جیسے مثال ہے صفوان چٹان کی جس پر مٹی ہو، پس پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، فترکہ پر چھوڑ دیا اس چٹان کو سلدن بالکل صاف، نہیں قادر کسی چیز پر اس چیز سے جو انہوں نے کمائی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مال چاہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثابت رکھنے کے لیے اپنے نفوس کو، جیسے مثال ہے باغ کی بربت اونچے ٹیلے پر پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، پس لایا وہ باغ اپنا پھل ضعفین 2 گنا، پس اگر نہ پہنچی اس کو وابل زور کی بارش، فتلن پس ہلکی پھلکی بوندا باندھی، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں کوئی شخص اس کو کہ ہوش کے لیے باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا جاری ہوں، ان کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس باغ میں من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہیں، اور پہنچا اس کو بڑھاپا اور اس کے لیے اولاد ہو کمزور، پس پہنچا اس باغ کو بگولا جس میں آگ ہے پر جل گیا وہ باغ۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم تتفکرون، غور اور فکر کر سکو۔ رب تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں دیا۔ اب آگے اس خرچ کے متعلق کچھ اصول بتلاتے ہیں کہ وہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کی کیا شرطیں ہیں۔ کچھ اس کی قبولیت کی شرطیں ہیں، ایمان ہو، اخلاص ہو تو قبول ہو جائے، حلال اور طیب مال ہو تو قبول ہو، اور کچھ بقا کی شرطیں ہیں کہ احسان نہ جتائے، اذیت نہ دے۔ تو اس انفاق کی، قبولیت کی اور بقا کی شرطیں بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں
تمہیں اجر کیا ملے گا؟ تو اس انفاق کے متعلق آگے تفصیل. مثل الذین یہاں مضاف محذوف مانتے ہیں. مثل نفقات الذین، کیوں آدمیوں کی مثال نہیں ہے، مثال تو ہے ان کے خرچے کی. تو جلالین تک میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ العزیز مثل نفقات الذین ينفقون، ان لوگوں کے خرچوں کی مثال جو خرچ کر کے اپنے مال اللہ کے راستے میں، جیسے مثال ہے دانے کی. ایک دانے نے 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے. پہاڑی علاقوں میں ہم نے دیکھی ہے مکی، جوار. مکی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 7 خوشے لگتے ہیں اور ایک ایک میں 100 سے زیادہ دانہ. تو ایک دانہ اس نے بویا اور اس کے ساتھ 700. تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے کا ادنا ترین درجہ ہے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بڑھائے. عام حالات میں 10 گنا اور فی سبیل اللہ میں 700. واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑا فراخی والا ہے. علی فرمایا وہ اب بقا کی شرط ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں پیچھے لگاتے جو انہوں نے خرچ کیا. احسان یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا، تو خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں دکھلاتے منن کہ میں نے تجھے اتنا دیا تھا، میں نے یہ دیا تھا، یہ بھی. اور اذیت بھی نہیں پہنچاتے، قولن بھی فعلن بھی. قولن یہ کہ تم ہمارا کھا کھا کر کے ہمارا مقابلہ کرتے، یا فعلن یہ کہ اس کو حقیر سمجھے، اذیت دے، یہ نہیں کرتا تو ان کو لو اجر ملے گا. یہ صدقات کی بقا کی شرطیں ہیں کہ احسان بھی نہ ہو اور اذیت بھی نہ ہو، اجر بھی ملے گا، خوف بھی نہیں ہوگا. فرمایا اچھی بات کے نہیں معاف کرنا بہتر و صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہے. ایک سائل نے سوال کیا، آپ نے اس کو کچھ دیا، دینے کے بعد اس کو تو ملامت کیا کہ تم ہٹے کٹے ہو، اچھے بھلے ہو، کیوں مانگتے ہو؟ تو ایسی باتیں کہنے سے بہتر یہ ہے کہ تم نہ دو. پہلے کہہ دو بابا معاف کر، یا یہ پہلے کہہ دو کہ بھائی تم بھی مانگنا درست نہیں ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے. تو بھلی بات سے اس کو ٹال دینا اور اس کو معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے کہ تھوڑا سا صدقہ دے کر کے پھر اس کو کوسنا شروع کر. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تحمل کرنے والا. اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر اذیت دے گا. اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، جو دکھلاوا کرے گا اس کا کوئی اجر نہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا والیوم الآخر. تو جیسے احسان ریاکاری والے کو اور ایمان نہ لانے والے کو کچھ نہیں ملتا، اسی طرح ریاکار کو بھی کچھ نہیں ملے گا. احسان جتانے والے کو، اذیت دینے والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. آگے ایک مثال دیتے رب تعالیٰ، اس کو سمجھنا. صفوان کے معنی ہوتے ہیں حجر املس، ایسا پتھر جو بالکل اوپر سے ہموار ہو، چٹان ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے. اس مٹی کے اوپر کسی نے کچھ دانے وانے بیج دیے، وہ اگ پڑے. وہ مٹی خاصی ہے، اگ پڑی. اب امید تو ہے نا کہ یہ جو دانے اس نے فصل بوئی ہے وہ کوئی بھی ہو اس کا فائدہ اسے ہوگا. لیکن اوپر سے زور کی بارش برسی، اتنی زور کی بارش برسی کہ اس چٹان کے اوپر وہ جتنی مٹی تھی سب کو بہا کر چلے. اسی طرح جو تم نے صدقہ کیا ہے، یہ ایسے سمجھو کہ چٹان کے اوپر مٹی ہے، اس میں تم نے دانے بوئے ہیں، امید ہے کہ ان سے فائدہ تمہیں حاصل ہے.
اب جب تم اس پر احسان جتاؤ گے، اذیت دو گے، تو یہ احسان اور اذیت کی بارش وہاں سب کو بہا کر کے لے جائے گی، وہاں کچھ بھی نہیں رہے۔ فترہ کا وسلہ، بالکل اس کو ہموار چھوڑ دیا، قادر نہیں کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت دی گئی۔ اور مثال ان کی، اے مثل نفقات الذین، ان لوگوں کے نفقات کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفوس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی مثال ایسی۔ باغ ہے بربوۃ، ربوہ کا معنی اونچی جگہ۔ اونچی جگہ کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے پیر کی دھوپ کی سورج اور پچھلے پیر کا سورج بھی لگے، اور اوپر ہو جگہ تو اس میں ہوا بھی گویا کہ اس طرف کی بھی لگتی ہے اس طرف کی۔ فصلوں پر عالم اسباب میں سورج کا بھی اثر ہے، ہوا کا بھی اثر ہے، تو اونچے جگہ پر باغ ہے۔ اور اونچی جگہ کی وجہ میں نے عرض کی کبیر وغیرہ میں ہے کہ پہلے پیر کا سورج بھی لگتا ہے، پچھلے پیر کا بھی، ہوا شرقی بھی غربی بھی۔ نیچی جگہ ہو تو اس میں امکان ہے کہ سورج کسی موقع پر لگے کب نہ لگے، کسی طرف کی ہوا لگے کسی کی نہ لگے، تو اونچے مقام پر ہے باغ۔ اس باغ کو پہنچی وابل، زور کی بارش، زور کی بارش آئی، اس باغ نے اپنا پھل 2 گنا دیا۔ اگر 10 من پھل نکل جائے تو 20 من اس سے نکلے، اور اگر نہیں پہنچی زور کی بارش، فتل، تل کے معنی شبنم، ہلکی پھلکی بارش، بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش ہو تو پھر بھی اس کو فائدہ کیوں کہ باغ کا محل وقوع بڑا ہے۔ اب کیا مثال ہے یہ؟ تمہارے اندر ایمان اور اخلاص ہے، ایمان اور اخلاص کے ہوتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں زیادہ مال خرچ کرو، زور کی بارش ہو، پھر مفید ہے۔ اور اگر اپنی طاقت کے مطابق تھوڑی رقم دو، ہلکی پھلکی بارش کی طرح، تو پھر بھی مفید ہے۔ یعنی وہ جو کثرت سے صدقہ دو گے وہ وابل کہلائے، اور ہلکے پھلکا صدقہ دیا تو وہ تل کہلائے۔ تو باغ چونکہ اچھے مقام پر ہے، اس لیے وہ زور کی بارش ہو تو مفید، ہلکی پھلکی ہو تو مفید۔ اسی طرح ایمان اخلاص کے ساتھ جو تم صدقہ کرو گے تم اس کا پھل ضرور لیں۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ آگے رب تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے صدقات کے برباد کرنے کی مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا باغ میں کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اور باغ ایسا ہے کہ نہریں اس کے اندر چل رہی ہیں، اور کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ لہو فیہا من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل۔ کھجوروں اور انگوروں کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے بار بار آتا ہے کہ کھجوریں بھی دیر تک رہ سکتی ہیں، انگور بھی۔ کھجوریں تو خشک کرنے کے بعد دیر تک رہتی ہیں، انگور کو خشک کرنے کے بعد کشمش زبیب بنتا ہے، سال ہاں سال تک پڑا رہتا ہے۔ باقی جو پھل ہے وہ موسمی ہے، موسم کے ساتھ ہیں، پھر وہ بھی رہ سکتے۔ تو اس لیے بار بار کھجوروں انگوروں کا ذکر کیا کہ وہ دیر تک رہنے والی چیزیں، اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل۔ اور یہ جو شخص ہے باغ کا مالک، اصابہ الکبر، وہ اس کو بڑھاپا پہنچ گیا، بوڑھا ہے، اور اولاد اس کی ذریت ہے ضعفاء، چھوٹے چھوٹے بچے کھانے والے، باغ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں، یہ بوڑھا ہے۔ پس پہنچا اس باغ کو اعصار جس میں آگ ہے، اعصار اس ہوا کو کہتے ہیں جو ستون کی طرح زمین سے لپٹ کر کے اوپر کو چلتی ہے، اس ہوا کو عربی میں اعصار کہتے ہیں، بگولا، اردو میں بگولا کہتے ہیں۔ آپ اپنی بولی میں کیا کہیں گے؟ ہاں،
وہ مولانا نے کہہ دیا باد رولا، یہ لپٹی ہوئی ہوا جو بڑی تیزی سے اوپر کو چلتی ہے اس کو کہتے ہیں، اور اس میں آگ بھی۔ فاحترقت باب افتعال لازمی بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے۔ لازمی ہو تو ضمیر راجع بسوئے باغ، مانا یہ ہوں گے کہ فاحترقت وہ باغ جل گیا، اور اگر یہ متعدی ہو تو ضمیر راجع بسوئے نار، تو مانا یہ ہوں گے کہ آگ ہے، فاحترقت ہاں اس آگ نے باغ کو جلا دیا۔ تو باب افعال دونوں طریقوں سے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات تاکہ تم فکر کرو۔ اب بات سمجھنا، جو صدقہ خیرات تم نے کیا، وہ صدقہ خیرات ایک باغ کی مانند ہے۔ کپڑے دو، نقد پیسے دو، جنس دو، کچا دو، پکا دو، یہ تمہارے فائدے کی۔ اب تم مر گئے تو جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد کما تو نہیں سکتا، اور آدمی جب مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عمل، پھر عمل تو منقطع ہو گیا۔ ضرورت ہے تمہیں نیکیوں کی، جیسے آدمی بوڑھا ہو، بچے چھوٹے ہوں تو ضرورت ہوتی ہے مال کی، تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے، لیکن ان نیکیوں پر بگولا آیا من کا اور عزا کا، احسان جتانے کا بگولا آیا، اذیت کا بگولا آیا، اور اس نے سب کو برباد کر دیا۔ نہ تم کما سکتے ہو اور نہ اب تمہیں وہ مل سکتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو پاکیزہ ان چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے، اور اس چیز سے جو ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے، اور نہ قصد کرو ردی کا اس سے کہ تم اس کو خرچ کرتے ہو، اور نہیں تم اس ردی کو لیتے مگر یہ کہ تم تغمضوا فیہ، چشم پوشی کرو اس میں، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے، حمید، قابل تعریف۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں فقر سے اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ کو شائع کرنے والا، جاننے والا ہے۔ دیتا ہے حکمت جس کو چاہے، اور جس کو دی گئی حکمت پر تاکید سے دیا گیا وہ خیر کثیر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اولو الالباب عقل مند۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خرچ کرنا یا نظر مانو گے، من نظر کوئی نظر، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ اگر ظاہر کرو گے تم صدقات کو، بس اچھی چیز ہے وہ، اور اگر مخفی رکھو گے اور دو گے فقراء کو، بس وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے، اور مٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری خطائیں، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کرتے ہو خبردار۔ نہیں ہے تجھ پر ہدایت ان کی لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، اور جو چیز جو تم خرچ کرو گے مال سے بس اپنے نفوس کے لیے ہے۔ وما تنفقون، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر ابتغاء، چاہتے ہوئے وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے مال سے، یوفی الیکم، تمہیں پوری پوری دی جائے گی، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ۔ فقراء کے لیے وہ جو روکے گے اللہ کے راستے میں، نہیں طاقت رکھتے ضربن چلنے کی زمین میں، خیال کرتے ہیں ان کو جاہل غنی، محنت تعفف، اس واسطے کے سوال سے بچتے ہیں۔ پہچانو گے تم ان کو ان کی علامات سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے الحافہ، چمٹ کر پیچھے پڑ گئے۔ اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے مال سے، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایمان کے بغیر تو صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی، اور نیکی کرنے کے بعد احسان جتانا، اذیت بتانا، اذیت دینا، اس سے باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صدقے کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ پاکیزہ کی، حلال اور طیب۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی حرام مال کا صدقہ نہیں قبول کرتا، اور وہ اس کے لیے آخرت میں جہنم کا
ایک ذات اور توشہ بنتا ہے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ حرام مال کا صدقہ کرنا، اس پر نیت ثواب کی کرنا، یہ کفر ہے۔ ہاں حرام مال جمع ہو تو اس کو صدقہ کر دے اس ارادے سے کہ میں کھانے سے بچ جاؤں، ثواب کی نیت نہ کرے۔ اور چونکہ حرام سے بچنا یہ بھی ایک شرعی حکم ہے، تو شرعی حکم ماننے کا ثواب ملے گا، صدقے کا نہ۔ صدقے کی نیت کرے گا تو کفر ہوگا۔ عالمگیری میں، فتاوی شامی میں، در مختار میں اور فقہ اکبر میں، تمام کتابوں میں تفصیل۔ تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ اس چیز سے جو تم نے کمائی، اور اس چیز سے جو زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالی۔ تفصیل یہاں بڑی ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ زمین سے قلیل چیز خارج ہو یا کثیر، سب میں عشر آئے۔ بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ، چاہی زمین ہے ٹیوب ویل وغیرہ کی ہے تو 20واں حصہ۔ اور بظاہر الفاظ انہی کی تائید کرتے ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، جو چیز بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی اس یہاں کثیر کا کوئی نہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں بھی ایسے لفظ ہیں کہ جو چیز زمین سے پیدا ہوئی اس میں عشر دینا، اور نہ قصر کرو۔ اما یا اموں کے معنی قصر کرنے کے ہوتے ہیں، قصر نہ کرو ردی کا اس سے۔ ردی حصی بھی ہے، مانوی بھی ہے۔ حصی ردی یہ ہے کہ بیکار ہو، بالکل گلی سڑی چیز وہ نہ بنو، اور مانوی طور پر ردی یہ کہ ناپاک ہے، حرام ہے، حرام مال کو مت، فرمایا کو مت خرچ کرو۔ تم خود اس ردی چیز کو نہیں لیتے مگر یہ کہ تغمضوا، اغماض کے معنی چشم پوشیدن، آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کر لو تو پھر لیتے ہو، ایسا مت کرو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور تو تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں، حمید قابل تعریف۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اچھے راستے میں آدمی کوئی خرچ کرنا چاہے تو شیطان ڈراتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، برے راستے میں خرچ کرے تو اسے اور شے دیتا ہے کہ خرچ کرو تمہارا نام نکلے گا۔ اسی لیے انفاق کے ساتھ رب نے یہ بھی فرما دیا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم کرتا ہے برائی کا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اپنی طرف سے، وفضل وعدہ یعد وعدن، اس کے معنی ہوتے ہیں فی الخیر، وعدہ کرنا۔ وعدہ یعد وعیدن مصدر ہے تو اس کے معنی ڈرانا۔ تو مصادر کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے تلا یتلو تلاوتن کے معنی پڑھنا، اور تلا یتلو تلون کے معنی پیچھے پڑھنا۔ تو جہان کے مصدر الگ الگ ہیں۔ ایک کا مصدر ہے وعدہ یعد وعیدن، اور دوسرے کا وعدہ یعد وعدن۔ تو وعید مصدر آیا تو اس کے معنی ڈرانے کی۔ اللہ تعالیٰ کو شاش کرنے والا، جاننے والا ہے، دیتا ہے حکمت جس کو چاہے۔ حکمت کے معنی سیوطی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ یہ کرتے ہیں، العلم النافع المؤدی الی العمل، العلم النافع المؤدی الی العمل، وہ نافع علم ہو جو عمل تک پہنچائے، عمل بھی انسان ہے۔ فرمایا اور جس کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے صدقے کی شکل میں یا نظر کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کوئی شے مت۔ نظر کا مسئلہ بھی یہاں تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں۔ شریعت نظر کو پسند نہیں کرتی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ لا یات نظر ابن آدم بشیء
وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مَالٌ مِّنَ الْبَخِيلِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر سے کچھ نہیں بنتا، اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل سے غریبوں کے لیے کچھ مال نکلا۔ نظر کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ نظر یہ ہے کہ اگر میرے بیمار کو شفا ہو جائے تو میں ایک دیگ دوں گا، بکرا دوں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو اچھا نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ جاہل یہ سمجھے گا نظر نے میرا کام بنا دیا، دوسرا یہ کہ یہاں سودا بازی کرتے ہیں کہ اے رب تو بیمار کو تندرست کر دے، میں دیکھ دوں گا، تو بندے کو رب کے ساتھ سودا بازی کا کیا مانا؟ یہ تو بندہ ہے، وہ دے دے نہ دے تو کرتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے نظر مانی، کام اس کا ہو گیا تو اس پر اس کا ایفا واجب ہے، کا پورا کرنا ضروری۔ اور نظر چونکہ عبادت ہے تو اللہ کے بغیر کسی کے لیے جائز ہے۔ شامی میں، البحر الرائق میں، عالمگیری میں، فتاوی عزیزی میں مبسوط بات، تنقید متین اور اتمام البرہان میں ہم نے ٹھوس حوالے نقل کر دیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے بیمار کو شفا ہو گئی تو میں فلاں بزرگ کے نام پر اتنی چیز دوں گا، فلاں کی قبر پر یہ کروں گا، تو کہتے ہیں کہ النظر بذالک باطل، نظر باطل ہے، اور یہ نظر ماننے والا کافر ہے۔ اس لیے کر کے کہ النظر عبادت، نظر عبادت، اور غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ اور کفر اس لیے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس بزرگ نے میرے کام میں کچھ دخل دیا ہے، اور یہ خیال کرنا کہ ان المیت یتصرف فی الامور واعتقاد بذلک کفر، یہ خالص کفر ہے۔ تو غیر اللہ کی نظر ماننی کفر، حرام ہے، جائز نہیں۔ باقی نظر اللہ کی رضا کے لیے ہے، کام بن جائے تو اس کا ایفا ضروری، اور نظر کے مستحق وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصرف ہیں، وہ اپنے مقام پر پاس آئیں گے۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات، اگر صدقات کو ظاہر طور پر دو، فنعم ما ہی، ماں جو ہے یہ شے سے کنایہ ہے، فنعم شیء ابداؤھا، یہاں مضاف محذوف، فنعم شیء ابداؤھا، اچھا ہے یہ کام کہ ان سڑکوں کو ظاہر کرے، اور مخفی طور پر دو، فقیروں کو دو، وہ بہت ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت میں فطور نہیں، صدقہ دیتا ہے کھلے طور پر اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی بندگی، جیسے نماز کھلے طور پر ہوتی ہے، حج کھلے طور پر ہے، اور کام ہے، لیکن مخفی طریقے پر دینا بہت ہے۔ اس میں کئی فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مخفی طریقے سے دینا جو ہے ریاکاری سے دور ہے، ریاکاری نہ ہو۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لینے والا شرمائے گا نہیں۔ آپ دیکھیے یہ مجلس ہے، ایک شخص غریب سے غریب ہے، مصرف بھی ہے زکوٰۃ کا، اور ایک آدمی اس کو کہتے ہیں لو جی آپ یہ زکوٰۃ لے لیں، تو مجلس میں اس کا ضمیر نہیں گوارا ہے مصرف، لیکن شرم کرتا، تنہائی بھی دے دو تو لے لیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لینے والا بھی نہیں شرمائے گا، اور یہ کام ریاکاری سے بھی دور ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب تم مجلس میں دو گی تو مجلس میں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے۔ آپ نے 1000 روپیہ زکوٰۃ کر دیا کہ یہ میں 1000 روپیہ زکوٰۃ کر دوں، تو جو ڈاکو درس سنتے ہیں وہ کہیں گے بھائی اس نے 1000 جو دیا ہے زکوٰۃ کا تو 39,000 روپے تو اس کے گھر میں ہے نا، تو وہ رات کو جہاں جا پڑے گا اس میں۔ تو کئی اس میں فوائد ہیں مخفی طریقے پر دینے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کرے گا، واللہ بما تعملون رب۔ اوپر صدقہ دینے کا حکم ہے، نفلی صدقہ کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے،
جو غیر محارب ہوں، مسلمانوں سے لڑنے والے نہ ہوں، غیر محارب کافر ہو، نفلی صدقہ ہو۔ آپ پہلے کافروں کو نفلی صدقہ دیتے تھے، پھر آپ نے روک لیا اس خیال سے کہ یہ مسلمان ہوں گے تو تب دیں گے۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ہدایت ہو جائے، یہ مسلمان ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا علیکا ہداہم، تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ہدایت دینا خدا کا۔ جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اپنے نفوس کے لیے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی تمہارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اب آگے مصارف میں سے ایک مصرف بیان کرنا ہے، باقی آگے آئیں گے انشاءاللہ 10ویں پارے۔ کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے مبتدا اس کا محذوف ہے، الصدقات للفقراء، یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے۔ صدقات کن کے لیے؟ فقراء کے لیے، وہ محتاج ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گے، نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کے مصداق ایک تو مجاہدین اسلام ہے، اللہ کے راستے میں کفار سے جہاد کریں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا مورچہ سنبھالیں گے، وہ اپنے گویا کہ کفار کا مقابلہ کریں گے یا کمائیں گے۔ دوسرا مصداق ہے طلب علم، آپ جو دور دراز سے آئے تو آپ بھی فی سبیل اللہ کا مصداق۔ تیسرا مصداق فی سبیل اللہ کا اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلنا، یہ سب فی سبیل اللہ کے مصادیق ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جو نکلے ان کو، وہ چل پھر نہیں سکتے زمین میں، مطلب یہ کہ اپنا اس کام کو جاری رکھ کر کے نہیں کچھ کر سکتے۔ خیال کرے گا جاہل ان کو غنی من التعفف، تعفف باب تفاعل ہے، تفاعل میں تکلف کا معنی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں تمرز فلان عند الامتحان، تو تمرزہ کے معنی مریض تو تھا نہیں لیکن بن گیا، تکلف کے معنی اس میں ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ سوال سے بتکلف گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، مانگتے ہیں، اور ان کے چہروں سے تم پہچانو گے، مثلا چہرے ان کے بیچاروں کے خستہ حال ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، وضاقتہ سے تم ان کو پہچان لو گے بسیما۔ وہ نہیں مانگتے لوگوں سے الحافہ چمٹ کر کے پیچھے، بعض صاحب ایسے چمتڑ قسم کے ہوتے جان نہیں چھوڑتے، دے کے جاؤ جی بابا جی، دے جاؤ جی بابو جی، دے جاؤ جی، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ ایسا نہیں کرتے، پیچھے پڑ کر کے چمٹ کر کے لپٹ کر کے نہیں، جو بھی خیر خرچ کرو گے رب اس کو بخوبی کرے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنے مال رات کو اور دن کو مخفی اور کھلے طور پر، ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کریں گے۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جس کو بدحواس بنا دیتا ہے، یتخبط، خبتی اور بدحواس کر دیتا ہے شیطان، من المس سے چمٹ کر، اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا پختہ بات ہے بے مثل سود کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ پس وہ شخص جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پس باز آ گیا، پس اس کے لیے جو پہلے گزر چکا اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو لوٹا پس وہ لوگ اصحاب النار، وہ اس نار میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ، مٹاتے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کل کفار، کسی بھی ناشکری کرنے والے گنہگار کو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے اور قائم کی انہوں نے نماز اور دی زکات، لہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، ڈرو اللہ سے اور چھوڑو جو باقی ہے سود، اگر ہو تم مومن۔
فَإِن تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأَذَنُوا پس اعلان سن لو لڑائی کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اصل مال تمہارے ہوں گے. روس و مالکم اصل مال، راس المال تمہیں ملے. نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ. اور اگر ہے وہ شخص مدیون ذوسرۃ تنگی والا فناظرۃ پس مہلت ہے الی میسرہ آسانی کا. اور یہ کہ تم صدقہ کرو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ربط پہلے اس کا ذکر